الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے تمام سننے والوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا فرمایا، اور اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہوا ہم پر کہ بغیر کسی فرمائش کے اور بغیر کسی دعا کے اور بغیر کسی منت کے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بھائیوں اور دوستوں اور میرے تمام سننے والوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اللہ کے ذات پر ہے۔ میرا خالق اللہ، میرا مالک اللہ، میرا پالنے والا اللہ، مجھے رزق دینے والا اللہ، مجھے صحت دینے والا اللہ، میرا ہاتھ، پاؤں، میری آنکھیں، میرا اونٹ اور میری زبان، سب کے سب محتاج صرف اور صرف اللہ کے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جن سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو سارے کے سارے عالم کو پال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جنہوں نے 7 آسمان بنائے۔ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے 7 زمین بنائے۔ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے فرشتے بنائے۔ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے مخلوقات پیدا فرمائے۔ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے 7 سمندر پیدا فرمائے۔ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے جتنی چیزیں ہیں دنیا میں ہو، آسمان پر ہو، ساتوں کے ساتوں آسمان میں جتنے فرشتے ہوں اور جتنی مخلوق ہے، یہ سمندر، یہ بارش کا ہونا اور اس گرمی کا آنا، رات کا آنا، دن کا آنا، یہ سارا کا سارا میرے اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ جتنے معاملات اور جتنے دنیا کے اندر جو چیزیں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ جو چیز دنیا میں چل رہا ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہا ہے۔ کون اللہ؟ مجھے پالنے والا۔ کون اللہ؟ آسمان کو تامے ہوئے۔ کون اللہ؟ زمین کو بالکل ایک سیدھ پر رکھنے والے۔ کون اللہ؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو سنبھالنے والا۔ کون اللہ؟ اتنے بڑے سمندر کو سنبھالنے والا۔ کون اللہ؟ مجھے اور آپ کو چلانے والا۔ کون اللہ؟ میرے اور آپ کے رزق کو دینے والا۔ کون اللہ؟ میرے اور آپ کے کام کو بنانے والا۔ کون اللہ؟ قیامت کے دن کو لانے والا۔ کون اللہ؟ اس دنیا میں رات کا آنا، دن کا آنا، یہ سارا کا سارا میرے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی اس چیز کو سنبھال رہے ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جہاں جہاں سے مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، پیسے سے ہو رہا ہے، وزیر سے ہو رہا ہے، وزیر اعظم سے ہو رہا ہے، صدر سے ہو رہا ہے، یہ تمام کا تمام جتنے معاملات جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے ہے۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، او اللہ جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اور نہ ہی اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، مگر وہ میرا اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے اور آپ کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم جو چیزیں دنیا میں کر رہے ہیں، یہ میں اور آپ جتنے جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز میرا ہے، یہ میں نے کی ہے، نہیں میرے بھائی میرے دوست، یہ سارا کا سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ۔ لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، لا نہیں ہے کوئی، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، جب ہم مسلمان ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ کے تمام حکموں کو ماننا ہم پر جو ہے نا یہ لازم ہے، ملزوم ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو خرید لیے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اور میں اور آپ اللہ کے تابع ہیں، میں اور آپ اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم غلام ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، اس پر ہم نے چلنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ تیرا۔ اس دنیا میں ہم جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا یہی رہ جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال آئیں گے۔ ہاں، اللہ کو اعمال کی ضرورت ہے، قبر کو اعمال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کو اعمال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اعمال ہوں گے جس گھر میں، وہ گھر آباد ہوگا۔ ہاں، جس گھر میں اعمال ہوں گے وہ گھر آباد ہوگا، جس محلے میں اعمال ہوں گے وہ محلہ آباد ہوگا، جس مسجد میں اعمال ہوں گے وہ مسجد آباد ہوگا، جس بازار میں اعمال ہوں گے وہ بازار آباد ہوگا۔ اللہ کو ہمارے اعمال چاہیے، اور ہمیشہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اعمال پہ ہوتے ہیں، مال پہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، میری ماؤں میری بہنوں، آپ تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے، میری گزارش ہے کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، جب اللہ کی ماننے کی بات آتی ہے نا، تو ہم سارے اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں یار یہ نہیں یار وہ نہیں ایسے نہیں، اللہ کی مان کے چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلنا ہے، پھر جا کے میری اور آپ کی کامیابی ہوگی، پھر جا کے میرے اور آپ کے لیے اللہ پاک عافیت والا معاملہ کریں گے، آسانی والا معاملہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ رب العزت جب ہم سے راضی ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے تمام کے تمام کام جو الجھے ہوئے ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں، سارے کے سارے حل ہو گئے۔ جو بھائی پریشان ہے، جو میری ماں پریشان ہے، جو میری بہنیں پریشان ہیں، وہ اللہ سے جوڑے، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے دوستی کرے، تو دیکھیں ان کا کام اور ہمارا کام کیسے بنے۔ جب ہم اللہ سے دوستی کریں گے، اللہ سے جو ہے نا محبت کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے کام کو بنا دیں گے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں چھوڑیں گے تو نہیں، مگر ہمیں پریشان کریں گے، ہم تنگ ہو جائیں گے۔ مخلوق سے محبت اللہ کے لیے کرو، مخلوق سے وفا اللہ کے لیے کرو، مخلوق سے دوستی اللہ کے رضا کے لیے کرو۔ کوئی کسی سے مطلب نہ رکھے، کوئی کسی سے جو ہے نا غرض نہ رکھے۔ جس کو
جس سے محبت ہو جائے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، جس سے دوستی ہو جائے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ کی قسم پھر ہماری دوستی، ہماری محبت جب اللہ کے لیے ہوگی نا تو ہمارے اندر اللہ رب العزت اتفاق، بھائی چارگی اور محبت، ایثار، احساس پیدا کریں گے۔ آج ہم جس مصلحت میں اور جن مشکلاتوں میں الجھے ہیں، صرف اور صرف اس کی وجہ یہ کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو آپ خود سوچئے گا، جس اللہ نے مجھے اور آپ کو جنت کے بدلے خرید لیا ہو اور ہم اس کی نافرمانی کریں، اس کے نبی کی نافرمانی کریں، تو پھر کیسے جو ہے نا ہم اس دنیا میں آباد رہیں گے، پھر کیسے ہم اس دنیا میں خوش رہیں گے، پھر کیسے اس دنیا میں ہماری دعائیں، ہماری جو ہے نا اولاد فرما بردار ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، کیسے ہوں گی جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کو مناؤ، اللہ سے دوستی لگو۔ دنیا سے جو ہے نا ہماری دوستی ہم جتنا بھی لگائیں، دنیا بے وفا ہے، لوگ بے وفا ہیں۔ اور ہمارے جنید جمشید رحمہ اللہ، اس کی ایک نظم ہے نا نعت کہ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، ایسا وہ زمانہ آ رہا ہے، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ ہم لوگوں میں وفا کی تلاش کر رہے ہیں، لوگوں میں وفا تلاش کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں دوستوں، وفا ہم نے اللہ میں تلاش کرنا ہے، اللہ کی دوستی میں تلاش کرنا ہے، محبت اللہ سے کرے۔ اللہ کی قسم، جس نے اللہ سے بنا لیا، اللہ نے اس کا دنیا اور آخرت دونوں بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں نا، بے شک او کامیاب ہے جو اپنے وقت کو میرے لیے فارغ کر کے آئے گا، مجھ سے مانگے گا، مجھ سے طلب کرے گا، میں اس کے وقت کو جو ہے نا اس کے لیے عافیت والا بنا دوں گا اور اس کے دعا کو قبول کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس دنیا کے جمیلے میں مت پڑو، نمازوں کو اپنے جو ہے نا وقت پر پڑھو۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت سے اس کی بالکل 1 to 1 باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اللہ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں پڑھوں گا اور میرے نبی علیہ السلام کے آنکھ مبارک ٹھنڈی ہوں گی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ، مومن کی معراج۔ نماز او عمل ہے کہ جانے سے، بار بار جانے سے، کہا جاتا ہے نا کہ بادشاہ کے دروازے کو بار بار کٹکایا جائے، کٹکایا جائے، کٹکایا جائے، ایک دن ضرور کھلے گا۔ اگر ہم اپنے نماز کی پابندی کریں گے تو اس نماز کی برکت سے اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی، اور صرف ہم اللہ سے جب مانگیں گے نا، اللہ رب العزت ہماری بات کو نہیں ٹالیں گے، قبول کر دیں گے، قبول کر دیں گے۔ جاؤ میں نے تمہارا کام بنا دیا، جاؤ میں نے تمہاری جو ہے نا دعا کو قبول کر لی، اس کے لیے مانگا جاؤ میں نے دے دیا، اس کے لیے مانگا جاؤ میں نے دے دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس نماز کی بھی قدر کریں، قرآن مجید کی بھی قدر کریں۔ اللہ کو اعمال ہے، اعمال ہوں گے تو سارا کا سارا کام آسان ہو جائے گا۔ مال سے نہیں ہوگا، جتنا بھی مال جمع کرو، مال تو جو ہے نا ہمارا ہو گیا جو ہم نے خود پر استعمال کر دیا۔ جو میں نے کھایا وہ میرا ہو گیا، جو میں نے پہنا وہ میرا ہو گیا، جو میں نے استعمال کیا وہ مال میرا، جو میں نے جمع کیا وہ کسی اور کا۔ ایسے مال کا فائدہ کیا؟ اس مال سے بہتر ہے کہ ہم اعمال پہ زور دیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن میرے اور آپ کے لیے باعث سفارش بنے گا، لڑے گا، لڑے گا ہمارے لیے۔
قرآن جھگڑالو ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن اپنے جو دوست ہیں نا جو قرآن پڑھتے ہیں اس کے لیے لڑے گا. کس سے؟ فرشتوں سے. نہیں اس کو عذاب نہیں دینا, اس سے سوالات سخت نہیں کرنا, یہ میرا دوست ہے. نماز آئے گا, اچھی باتیں آئیں گی. جس دن اس دنیا سے امر بالمعروف نہی عن المنکر اٹھ گیا, اچھی باتیں پھیلانے والے ختم ہو گئے, بری بات سے روکنے والے ختم ہو گئے, اللہ کی قسم اس دن بے حیائی اور اللہ معاف کرے بے دینی پھیل جائے. کوشش کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 100% دیندار بنائے, دین کے لیے قبول کرے. اے اللہ مجھے ایسا بنا جو آپ کو پسند آ جاؤ. اے اللہ مجھے ایسا بنا جو میں آپ کے نبی کو پسند آ جاؤں. اے اللہ مجھے ایسا قبول کر کہ میری اور آپ کی دوستی ہو جائے. ہم اللہ سے بات تو کریں, اللہ سے دوستی تو کریں, اللہ سے لو تو لگائیں, نماز تو پڑھیں, دعا تو کریں. جب ہم اللہ سے جڑیں گے, اللہ سے بات کریں گے, نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, ذکر کریں گے, تو پھر کیسے ہم جو ہے نا, کیسے ہم ذلیل الخوار ہوں گے, کیسے ہم پریشان ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے, انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. اگر ہماری دوستی اللہ سے ہو گئی, اگر ہماری دوستی قرآن سے ہو گئی, اگر ہماری دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو گئی, پھر ہم کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے, کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے, کبھی بھی ذلیل الخوار نہیں ہوں گے, کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. وقتی طور پر اللہ تو آزمائش لیں گے نا. نبیوں کی آزمائشیں ہوتی, ان کو پریشانیاں لاحق ہوتی تھی. صحابہ کرام پریشان ہوا کرتے تھے, مگر ان کا تعلق تو اللہ سے تھا, ان کا تعلق اللہ سے. ہم صحابہ جیسے تو نہیں ہیں, مگر ان جیسے عمل تو کر سکتے ہیں نا. ان کے کہتے نا, ہم نقل کریں گے تو اللہ انہیں اصل کرے گا نا. کریں تو صحیح, ہم برائی سے تو بچیں, خود کو بچائیں, دوستوں کو بچائیں, گھر والوں کو بچائیں, بچوں کو بچائیں, خاندان کو بچائیں, محلے والوں کو بچائیں, سب کو بچائیں, خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں. کریں تو صحیح نا. کریں گے تو بچیں گے نا, نہیں کریں گے تو کیسے بچیں گے؟ دین تو تبلیغ سے پھیلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تبلیغ فرمائی, خود بھی لوگوں کو دعوت دیا, اور صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین کی. اور قرآن پاک میں تو واضح ہے, تأمرون بالمعروف نہی عن المنکر. تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی رفع نسائی کے لیے. تم بھلی بات کا حکم کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو. جب مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو میرا یہ اور آپ کا یہ کام ہے. یہ کسی عالم کا, کسی مفتی کا, کسی مسجد کے خطیب کا, کسی پیشمام کا صرف کام نہیں ہے. یہ ہر اس مسلمان کا کام ہے جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پر لاگو ہو گیا, یہ کام اس نے کرنا ہے. صرف یہ مسجد کے پیشمام کا کام نہیں ہے, صرف یہ مفتی کا کام نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا بھی کام ہے کہ میں خود بھی سیکھوں, میں دوسروں کو بھی سکھاؤں, میں خود بھی عمل کروں, میں دوسروں کو بھی جو ہے نا اس پر دعوت دوں. میں خود بھی روکوں, دوسروں کو بھی روکوں. میں خود بھی بری باتوں سے بچوں, دوسروں کو بھی بچاؤں. میں خود بھی اچھے باتوں کی دعوت دوں, خود بھی عمل کروں, دوسروں کو بھی دعوت دوں. پھر جا کے یہ دین پھیلے گا, پھر جا کے میں اور آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے. اللہ کے سامنے میری اور آپ کی بات ایسے قبول ہوگی جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبول ہو جاتی تھی, جیسے صحابہ کرام کی قبول ہو جاتی تھی, جیسے اولیاء کرام کی قبول ہو جاتی تھی. ارے ہم جڑے تو صحیح, ارے ہم اللہ سے مانگے تو صحیح, ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث
اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں. ایک آنکھ سے گرا ہوا آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے، اور دوسرا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو اور اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش کر دے. کوشش تو کریں اللہ کے بندوں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم دین پر چلنے والے اور دین سے محبت کرنے والے بنیں گے. دنیا کے لیے تو ہم بڑی جو ہے نا جدوجہد کرتے ہیں، بڑا محنت کرتے ہیں، بڑا پاپڑے جو ہے نا جیلتے ہیں، بڑے مشقت برداشت کرتے ہیں، بڑا تکلیف برداشت کرتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، بس لگے رہو لگے رہو لگے رہو. میری کیا بتاؤں آپ کو. آج اللہ کی قسم ہم نے اللہ کو چھوڑ دیے، اس وجہ سے ہم سارے کے سارے پریشان ہیں. مال میں پریشان، اولاد میں پریشان، گھر میں پریشان، محلے میں پریشان، تنگ دستی، مال میں بے برکتی. ہم اللہ سے جوڑ کے، جو اللہ سے جوڑ کے رکھے گا اللہ رب العزت اسے کبھی بھی دنیا میں رسوا نہیں کرے، نہ ہی آخرت میں کرے. جو اللہ کی مان کے چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلے گا، اللہ رب العزت اس کی منوا کے چلائیں گے، تابع کریں گے. کوشش تو کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب سننے والوں کو اپنے دین کے لیے قبول منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو، جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، جو مجھے سن رہا ہو، اللہ پاک سب کو جو ہے نا ایسا بنا دے جیسے اللہ کو پسند. اللہ پاک میرے اور آپ کے، ہم سب کے مسئلوں کو حل فرمائے. اور اللہ پاک سے دعا کرے کہ اے اللہ تو گنہگار، میں خطا کار، میں قصوروار، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما. اے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں تو نادان ہوں، میں نادان ہوں. اے میرے اللہ میں خطا کار ہوں، میں قصوروار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما. اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں ضرور دے گا، اللہ ہمیں ضرور دے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.